رائزنگ پاکستان میں کتاب دوستی کتاب بینی کی بات چل ہی نکلی ہے تو اب آپ کی ہم نے ملاقات کروانی ہے وائس چانسلر عبدالولی خان یونیورسٹی مردان پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق صاحب سے، اور ان سے بھی ہم نے پوچھنا ہے کہ آج کل کیا اٹینشن سپین اتنا کم ہو گیا ہے نوجوانوں کا، اور ایسے میں ماسٹرز پی ایچ ڈی جو پہلے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا تھا وہ بھی ریڈنگ ٹائم کچھ کم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور یہ کیا وجہ ہے کہ مردان یونیورسٹی کی رینکنگز بہت ہی ہائی جاتی ہیں ہر سال؟ ایسا کیا ہے اس یونیورسٹی میں؟ آف کورس ڈاکٹر صاحب کی اپنی شخصیت بھی اس قدر دلچسپ ہے، ان کا اپنا کیریئر، ان کی اپنی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے. سو آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو ہیو اے کنورسیشن ود پروفیسر صاحب. السلام علیکم، گڈ مارننگ سر. وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می توصیق بھائی. تو ڈاکٹر صاحب یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. ابھی کتاب بینی کی بات ہو رہی تھی، تو کیا مطلب پڑھنے کا ٹائم ہے آج کل لوگوں کے پاس، اور کیسے ایکیڈیمک ریڈنگ بھی اتنی ہی زیادہ افیکٹ ہوئی ہے جتنی پلیجر ریڈنگ ہوئی ہے؟ پہلے تو آئی مسٹ کنگریچولیٹ یو کہ یہ شاہ رخ میں بھی پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا، میں نے دیکھا آپ کے سیگمنٹ میں اس کو. اس نے جس طریقے سے 30 سیکنڈ میں ایک کتاب کا خلاصہ پریزنٹ کیا، جی اٹس ونڈرفل. دیکھیں اسٹوڈنٹس کو ہم جب کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل پڑھ کے اس کو کنسائز طریقے سے آپ 10 جملوں میں لکھ لو، 5 جملوں میں لکھ لو، وہ نہیں لکھ سکتے. یہ جو ٹیک اوے میسیجز ہیں، دیز آر ونڈرفل میسیجز، اور یہ کہ آپ نے کتاب نہیں بھی پڑھا اور آپ کو پوری کہانی کی سمجھ بھی آئی. بالکل، یعنی شاہ رخ نے کسی چیز کو مس نہیں کیا. یہ نہیں کہ ویسے آسان کام نہیں ہے کہ پوری آپ کتاب پڑھیں اور اس میں سے 3-4 ٹیک اوے میسیجز نکال لیں. تو وہ جو اس کی کنورسیشن تھی، اٹس ونڈرفل. میں توصیق صاحب آنیسٹلی کتاب پڑھنے کا کلچر بہت کم ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے اپنے ایکیڈمک کتابوں سے باہر بڑی مشکل سے نکلتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہم نے اور بھی مشکل بنا دیا ہے تعلیم کو. تو اس میں شاہ رخ جیسے یہ سیگمنٹس میں تو اس کو فالو کروں گا یوٹیوب پہ، اور آپ جیسی شخصیت ہمیں فالو کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا چکر کیا ہے، سین کیا ہے مردان یونیورسٹی کے اندر، ایسا کیا خاص ہے؟ اچھا، مردان یونیورسٹی دیکھیں، یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے؟ اساتذہ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں. ہمارے ہوتی وہ ہمیشہ میرے ایک سینئر تھے، وہ کہتے تھے کہ اٹس آل اباؤٹ پیپل. ٹھیک ہے، ہماری یونیورسٹی کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج وہ یہ ہے کہ جب یہ یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ کے وقت اس کے بارے میں جب سوچا گیا تو وہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام تھی. اس کے بڑوں نے اس کے بارے میں اچھی پلاننگ کی اس لحاظ سے کہ جن لوگوں کو ہائر کرنا ہے اس کو دنیا کے بہترین یونیورسٹیز میں ٹرین کروایا. یورپ بھیجا، امریکہ بھیجا، آسٹریلیا میں لوگوں نے پڑھا. تو ہمارے تقریباً کوئی 120-130 لوگ جو فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام میں باہر گئے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ آتے گئے. تو نیچرلی وہ لوگ جو ہیں وہ جب دے آر ویری ینگ، ان کی بہت پوٹینشیل ہے. ان کی جنرلی ینگ فیکلٹی ہے آپ کی؟ بالکل جنرلی ینگ. یونیورسٹی نہیں ہے، 2009 میں اسٹیبلش ہوئی ہے. ہماری ساری عمر ہی 12 سال ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عبدالولی خان یونیورسٹی کو، ان کو شاک لگتا ہے جب وہ سنتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی جو ہے نمبر 1 کیسے آئی. تو ایک بنیادی وجہ یہی بھی ہے کہ ہماری عمر 12-13 سال ہے، 13واں سال جا رہا ہے. یہ پلس ہے یا یہ چیلنج بھی تو ہو سکتا تھا؟ ہاں، اب یہ آپ نے بڑی زبردست بات کہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانی یونیورسٹیز میں چیزوں کو ٹھیک کرنا مشکل کام ہے. نئی یونیورسٹیز کو ایک موقع ملتا ہے کہ دوسروں سے سیکھے اور اس کے اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کرے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہمیں جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ورک ایتھکس اور کلچر کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس میں پھر پرانی یونیورسٹیز تھوڑی سی یہ ہے کہ وہ یوز ٹو ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. ہمارے ہاں وہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ایکیڈمک کلچر کی ڈیولپمنٹ میں ہمیشہ ٹائم لگتا ہے، جس طرح ہر ایک کلچر کی ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. پی ٹی وی کا اپنا کلچر ہے، ہر ادارے کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے جو کہ ڈیولپ ہوتے ہوتے اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اٹس اے ونڈرفل انسٹیٹیوشن ٹو بی دیئر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل ایک جنرلی جو بات ہے کہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اب انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے. بالکل صحیح ہے، جو کہ اچھا بھی ہے. آپ یہ بتلائیے کہ ماسٹرز لیول پہ یا پوسٹ گریجویٹ لیول کے اسٹوڈنٹ کو اگر ایک اسائنمنٹ ملتی ہے، پہلے کے وقتوں میں لائبریریز میں جا کے اس کے بارے میں نالج اور انفارمیشن اکٹھی کرنا، ٹائم سپین اگر پہلے 1 ہفتہ لگتا تھا
تو اب شاید وہ کام ایک دن میں ہو جاتا ہے. یہ کیا ایڈوانٹیج ہے یا چیلنج ہے؟ اس لیے کہ اب تو ٹھک 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 آپ نے گوگل کیا, جیسے ایگریکلچر اکنامکس آپ کی فیلڈ ہے, اگر اسی کو لے لیں, ٹھک ٹھک ساری انفارمیشن, کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے, ہالینڈ کے اندر ایگریکلچر کو کیسے کر رہے ہیں, وہاں پہ ٹیولپس کے پھول جناب کیسے اس کی فارمنگ ہو رہی ہے, اور وہ ہم نوشہرہ میں کیسے اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. میرے جیسے بندے کو بھی آپ کہیں نا تو تھوڑا بہت ایک 2 پیج کا ڈاکومنٹ میں بھی آپ کو 3 گھنٹے میں نکال کے دے سکتا ہوں. اس سینیریو کے اندر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان اسٹوڈنٹس کا نالج بیس, انفارمیشن بیس تو بہت اسٹرانگ ہو رہا ہے, نالج بیس کیا اتنا مضبوط بن رہا ہے؟ زبردست. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں, اگر میرا اسٹوڈنٹ, میں اسے ہفتے میں ہم ایک کورس کی 3 کریڈٹ آورز ہوتی ہے, 3 گھنٹے اس کو پڑھانا ہوتا ہے, اور میں اس کو اسائنمنٹ دے دیتا ہوں. اگر وہ اسائنمنٹ وہ انٹرنیٹ سے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں کر لیتا ہے تو میں نالائق ہوں. I'm not doing a good job as a professor. کیونکہ میں اس کی کرٹیکل تھنکنگ, میں اس کی ڈیپتھ آف نالج, میں اس کی اپلیکیشن, میرے سوال جو ہیں وہ جو ہے اپلائیڈ فارم میں اس سے نہیں پوچھ رہا ہوں. یعنی کہ وہ تو انفارمیشن تو لے لیتا ہے, اب اس انفارمیشن کی اپلیکیشن میری اسائنمنٹ میں ہونی چاہیے کہ وہ کیسے اپلائی کرے گا. اگر اس کو اس کی اپلیکیشن آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکھ گیا, اور اپلیکیشن کرتے کرتے اس کو پھر ٹائم لگ جانا ہے, کیونکہ چیزیں تو وہ کاپی پیسٹ کر لے گا, لیکن اس کو سمجھ کے جب اپلائی کرے گا تو اس کو ضرور ٹائم لگے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے اسٹوڈنٹ نے آدھے گھنٹے میں میری اسائنمنٹ کی جو کبھی ہوا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں نالائق ہوں. دوسرا یہ کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے توصیق بھائی کہ پڑھانا چیلنجنگ ہو گیا ہے, پروفیسر کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے. جو نئی تحقیق آ رہی ہے, جو نئے جرنلز میں آرٹیکلز آ رہے ہیں, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. آپ نے جس ایریا میں آپ تحقیق کر رہے ہیں اس ایریا میں آپ نے آپ کو کمپٹیٹیو رکھنے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے کہ فار ایگزامپل کیمبرج میں یہ ریسرچ میں نے یہ ویکسین بنائی تھی, اس کی ایک ویریئنٹ یہ آ گیا, اب میں اس کو کیسے بیٹ کر کے آگے جاؤں گا. تو یہ ایک لحاظ سے بہت اچھا ہو گیا ہے کہ دوسرے جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ کو نہیں کرنا پڑتا, آپ کو وہ تیار مل جاتا ہے. لیکن یہ کہ پھر آپ کو اس کو آگے لے کے جو جانا پڑتا ہے تو اس میں بھی اسٹوڈنٹس انوالو ہوتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں. تو فیکلٹی بھی اس کا مطلب ہے ساتھ ساتھ لائک اے اسٹوڈنٹ کام کر رہی ہو. بالکل, ایبسلیوٹلی. اگر نہ کرے تو پیچھے رہ جائیں گے. ہاں بالکل. انٹرسٹنگ. پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وائس چانسلر ہیں عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے. بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے, رہی ہمارے ساتھ. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, ابھی ملتے ہیں. میں ہوں جگن قاسم, آپ کے لیے لے کے آ رہی ہوں مارننگ ایٹ ہوم میں اسپیشل فیشن ویک, جہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کی وارڈروب پہننی چاہیے, کس قسم کے ٹرینڈز ان ہیں, کون سے ٹرینڈز آؤٹ ہیں, میک اپ لک کیسی ہونی چاہیے, جیولری, ایکسیسریز, بیگز, شوز, ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو فیشن. یہ سب کچھ ہوگا مارننگ ایٹ ہوم میں اسٹارٹنگ فرام August 15 آن منڈے. پروفیسر ڈاکٹر ظہور الحق صاحب ہمارے ساتھ آج رائزنگ پاکستان کی اس نشست میں موجود ہیں, جو کہ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے وائس چانسلر ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب تھوڑا سا آپ کی ایک پرسنل کہانی کا ایک ڈیسیجن میں ساتھیوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ نے ماشاءاللہ 2 ڈگریز حاصل کی, کینیڈا میں آپ پڑھے, وہاں سے ڈگری حاصل کی, پھر وہاں پہ نوکری کی, بڑی اچھی ہائی پروفائل جاب ابھی شروع ہی کی تھی, اور کچھ عرصے کے بعد آپ چھوڑ کے پاکستان آ گئے.
کینیڈا دنیا کے ٹاپ 5 ممالک میں آتا ہے جب ہم کمفرٹیبل لیونگ کی بات کریں. دنیا کی ہر آسائش وہاں کے لائف سٹائل میں موجود ہے. مشکل ڈیسیجن ہوگا اور کیوں کیا؟ خیر پاکستان آنا مشکل ڈیسیجن نہیں تھا، لیکن جس وقت میں آیا وہ میرے خیال میں بہت مشکل تھا اس وقت، کیونکہ اٹ واز 2009، دھماکے بہت زیادہ تھے، ٹیررزم کا دور تھا، وہ بہت عروج پہ تھا، ہفتے میں 8-10 دھماکے ہوتے تھے، اور اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو سوشلائز ایکچولی. بالکل جس زندگی کے لیے ہم پشاور آئے تھے وہ زندگی ہمیں نہیں مل رہی تھی. ٹھیک. تو وہ سوشلی ہم تھوڑے سے ڈسٹرب ہوئے اس لحاظ سے کہ وہ دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا کہ جو ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے جس کے ساتھ وہ درد شریک کرنا تھا اس سے ملنا بھی مشکل تھا. بالکل. تو اٹ واز کوائٹ چیلنجنگ. پشاور میں جس نے زندگی گزاری ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر شام کو ایوننگ کو اگر آپ صدر نہ جائیں اور مطلب اگر آپ سوشلائز نہ کریں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ چیزیں ہم مس کر رہے تھے، اور کینیڈا میں ہو کے اس کا اتنا احساس نہیں تھا کہ چلو بس زندگی شروع ہو جائے گی. لیکن 2009 میں جب ہم واپس آئے تو وہ زندگی اس طرح نہیں تھی. دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. کینیڈا میں ہزاروں ڈالروں سے جو گزارا ہوتا ہے پاکستان میں ہزاروں روپوں سے وہ گزارا ہو جاتا ہے. تو سیکھ بھائی وہ پیسوں کا میرے خیال میں کہ اٹس کمفرٹیبل لائف ان پاکستان ایز ویل. لیکن وہ جو چسکا ہے ہزاروں ڈالروں کا ڈاکٹر صاحب، وہ چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. نہیں، اٹس چیلنجنگ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ آئی نیور ریگریٹڈ اٹ. اللہ نے مجھے ہمیشہ نوازا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھ پہ یہ رحم کرم کیوں ہے، لیکن وہ جو ڈیسیجن تھا آپ کے سامنے آج بیٹھا ہوں. ڈاکٹر صاحب، اور وہی بات ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستانی نوجوان جب باہر جاتے ہیں اور آپ جیسے ینگسٹرز کو پھر اس وقت میں جاب اپرچونیٹیز ملی اور گورنمنٹ آف کینیڈا کی وہ بڑی ہائی پروفائل جاب تھی، تو اس میں پھر اس برین ڈرین کی جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ برین ڈرین ہو رہا ہے. جو ذہین لوگ ہیں وہ کیونکہ ان کو وہ قابل ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے، تو وہ ایک طرح سے ہمارا قابل نوجوان جو ہے باہر جا کے باہر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، جو کہ ہر ہمارے جیسے ملک کا چیلنج ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بنگلہ دیش کا بھی چیلنج ہوگا، انڈیا کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، اور دوسرے بہت سے ممالک کا ہے. تو آپ جیسے لوگ جب واپس آتے ہیں تو ہمیں پھر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے. جزاک اللہ جی، آئی ایم سو گریٹفل. اچھا، اب تھوڑا سا بتائیے کہ جو ایگریکلچر اکنامکس ہے جس میں آپ نے اسپیشلائز کیا، آپ بظاہر دیکھا جائے تو زراعت، ایگریکلچر اور اقتصادیات، معاشیات، اکنامکس بالکل فرق چیز ہے. اس کا مرجر آج کل کی دنیا میں ہونا ضروری تھا اور ضروری ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اکنامکس سے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے. آپ کا پہلا سیگمنٹ روزگار، ریسیشن، اکنامکس اس پہ تھا، اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی مینا طارق، بالکل ان کے ساتھ اچھی گفتگو ہوئی. ان میں کچھ اکنامکس کے ٹرمینالوجیز کی کمی تھی، لیکن جو عام آدمی کے لیے عام فہم گفتگو تھی، دیٹ واز ونڈرفل. اب اس اکنامکس کی اصول جو ہے میڈیا پہ بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے جس طرح زراعت پہ اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پروگرام کو کوئی نہیں دیکھے گا تو آپ کا پروگرام بند ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی اکنامکس کے اصول ہے. اگر کوئی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. بالکل. یہ جو ایگریکلچر اکنامکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم انہی اکنامکس کے اصولوں کو زراعت پہ اپلائی کرتے ہیں. ڈیمانڈ سپلائی کے اصول. یہ تو سادہ سی میں نے مثال دی، لیکن یہ کہ اگر تجارت سے لے کے آپ پروڈکشن تک جو بھی مثال آپ لینا چاہیں تو ہم ان ایشوز کی، اکنامکس کی پرنسپلز کی، تھیوری کی اپلیکیشن ہم زراعت پہ کر کے وہ تھوڑا سا ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کون سی معاشی وجوہات ہیں، اکنامک ریزنز ہے جس کی وجہ سے ایک فار ایگزامپل ایک کراپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو رہی ہے یا وہ ہم انکریز نہیں کر پا رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا کیا رول ہے، ویرائٹی کا کیا رول ہے، فرٹیلائزر کا کیا رول ہے. میں ویسی مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو کلائمیٹ کا کیا رول ہے، بارشیں کم ہوئی تو اس کا کیا ایفیکٹ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ اکنامکس کی پرنسپل ہے جو زراعت میں ہم اپلائی. ویسے میرا شعبہ جو ہے، میں نے جو پی ایچ ڈی کی ہے یونیورسٹی آف گلف کینیڈا سے، وہ میں نے ایگریکلچر ٹریڈ پہ کی ہے. اور میں نے دیکھا یہ ہے کہ
میرے ڈیٹا سیٹ میں کوئی 50 کے قریب ممالک تھے. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب کسی ملک میں اس کی معیشت کی اگر گروتھ ہوتی ہے تو وہ پیسے ایگریکلچر میں مختلف قسم کی کماڈیٹیز جب امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ اس پہ کیسے خرچ ہوتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ سٹرکچر اور پیٹرن آف ٹریڈ کیسے چینج ہو رہا ہے. اگر فار ایگزامپل میکسیکو کی معیشت بڑھ رہی ہے, پاکستان میں سے وہ کون سی چیزیں زیادہ امپورٹ کرے گا اور وہ اپنی کون سی ایکسپورٹس باہر کی کن کن ممالک کو زیادہ بھیجے گا. سو بیسیکلی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ انورڈ اور آؤٹ ورڈ ٹرینڈز جو ہے, اور ہم نے سیکھا یہ کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے ان کی گروتھ زیادہ میٹر کرتی ہے, ادھر ڈیمانڈ, فیوچر کی ڈیمانڈ ادھر ہے. تو اگر آپ نے اپنے ایکسپورٹس بڑھانی ہے, ایک تو پہلے گروتھ ادھر ہو رہی ہے اور پھر یہ کہ فیوچر کے مارکیٹس بھی وہی ہیں جو ابھی صبح کے سیگمنٹ میں آپ کہہ رہے تھے, ایمرجنگ اکانومیز اور وہ کانسیپٹ وہ سارے ادھر اپلیکیبل ہیں. پھر ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک دفعہ پھر گفتگو کو لے کے آتے ہیں یونیورسٹی کی جانب. تھوڑا سا ہمیں بتائیں کس طرح کے ڈسپلنز ہیں اور کیا وہاں پہ فیسلٹیز ہیں, ہاسٹل لائف کے دوسرے صوبوں سے بھی لوگ آ کے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں کیا؟ ہمیں مردان یونیورسٹی میں بلوچستان, پنجاب, ساؤتھ پنجاب, گلگت بلتستان, مطلب کشمیر, کہیں سے بھی دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ہمیں نظر آتے ہیں. کچھ اس کا ذرا ہمیں ایک اوور ویو دیجیے. دیکھیں, یونیورسٹی ایک جنرل یونیورسٹی ہے. آپ نے پہلے سوال کیا رینکنگ کی اور میں نے جواب دیا فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس. جی, تو بڑا ڈائیورسیفائڈ گروپ ہے, فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس دونوں کا بڑا ڈائیورسیفائڈ گروپ ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ ہمارے پاس بہت بڑا جو اسٹوڈنٹ کا گروپ ہے وہ افغانستان سے آتا ہے. اچھا, ہاں, تو وہ بھی جو ہے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمیں ابھی ہم نے آن لائن پروگرام لانچ کیا ایک ایسوسیٹ ڈگری, تو سب سے زیادہ سوالات ہمیں افغانستان سے آ رہے ہیں. اچھا یہ ڈگری اس پہ کیا لکھا ہوگا, اس کی ٹرانسکرپٹ کیسی ہوگی, کلاسز کیسے ہوں گے اینڈ سو آن. تو انٹرسٹ وہ ہم نے چونکہ اس کو بڑا اوپن رکھا ہوا ہے تو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. نیچرلی چونکہ میں مردان میں بیسڈ ہوں تو سراؤنڈنگ ایریاز کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹپیکلی تو سیکھ بھائی ہمیں 18 سے 20 ہزار اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ہم تقریباً 2000 سے لے کے 3200 اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایوری 6 اسٹوڈنٹ ہیز دی probability of getting admission in عبدالولی خان یونیورسٹی مردان. آپ یونیورسٹی کا وزٹ کریں, آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا کیونکہ جو بھی لوگ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. مردان چونکہ ٹھیک ہے پختونوں کا دوسرا بڑا شہر ہے لیکن وی کانٹ کمپیئر اٹ ٹو لاہور یا اسلام آباد یا کراچی. تو اس لحاظ سے یونیورسٹی بھی لوگ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اٹس ناٹ ان اے بگ سٹی. تو تھوڑا سا وہ شاک ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں اندر. وی ہیو 14,000 اسٹوڈنٹس. میرے پاس تک 500 فیکلٹی ممبرز ہیں جس میں کہ آدھی پی ایچ ڈیز ہیں جو کہ ایک بہت ہائی پروپورشن ہے وین اٹ کمز ٹو پاکستانی اسٹینڈرڈس. یہ جو رینکنگ کی بات ابھی آپ نے کی, اس رینکنگ میں 4-5 بنیادی فیکٹرز ہیں. ایک تو ٹیچنگ, ریسرچ اور ہم کہتے ہیں سائٹیشنز. سائٹیشنز کا سے مراد یہ ہے کہ میں ایک ریسرچ کرتا ہوں اور وہ پبلش ہو جاتی ہے تو باقی دنیا میں اس کو سائٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی اس ریسرچ کو ہم آگے لے کے کیسے جاتے ہیں. تو اس کا اور وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس فیکلٹی کے کریڈٹ پہ کتنی سائٹیشنز. ہاں, تو سیکھ بھائی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ سائٹیشنز کی بنیاد پہ پوری دنیا میں ہم 200 نمبر پہ ہیں, ٹاپ 200 میں. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں. ہاں, ہم مطلب ہے کہ اگر آپ پوچھیں کسی سے ساؤتھ ایشیا میں ہم 3رے نمبر پہ تھے پچھلے سال سائٹیشنز کی بنیاد پہ. اٹس انبیلیویبل. It is seriously it is unbelievable. ماشاءاللہ, مطلب pleasantly unbelievable. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ اسٹیٹسٹکس ایسے ہیں جو کہ اچھا لوگ پھر کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی ہاتھ کیا ہو اس میں کوئی ڈیٹا مینیپولیٹ کیا ہو. مزے کی بات یہ ہے کہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن جب یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے تو وہ یونیورسٹی سے پوچھتی ہی نہیں ہے. یہ ڈیٹا تو وہ انڈیسز سے خود کلیکٹ کرتی ہے. اس میں ہم کوئی ڈیٹا پرووائڈ ہی نہیں کرتے, ہم صرف اسٹوڈنٹس کا اور فیکلٹی کا ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں. اور اگر وہ اسٹیٹسٹکس آپ دیکھ لیں تو اس میں ہم
نیچے ہیں اوپر نہیں ہے. Okay. تو اس کا مطلب ہے اگر میں نے اپنے آپ کو اوپر کرنا ہو تو میں تو ادھر جھوٹ بولوں, ادھر جھوٹ بولوں. ہاں ادھر ہاتھ کروں. تو ادھر تو وہ اسٹیٹسٹکس تو میرے فیور میں Very نہیں ہے, interesting. اور جو اسٹیٹسٹکس میں پرووائڈ نہیں کرتا ادھر میں دی ٹاپ آف دی ورلڈ ہوں. تو یہ دیکھیں, صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے جس میں بہت پوٹینشیل ہے, اور ہم نے اس ادارے کو بنانا ہے, اور بھی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. بے شک, بے شک. پی ٹی وی ہم سب کا ہے, Absolutely, absolutely. ہم ہی اس کو بنائیں گے. نہیں, اور آپ کی یونیورسٹی کی کہانی جب ہمیں پتہ لگی, مجھے میری ٹیم کو, تو اس لیے ہم نے آپ کو مدعو بھی کیا کہ فرینکلی مجھے یقین نہیں آیا تھا پہلے, کہ میں نے پھر دوبارہ وہ ڈیٹا پڑھا اینڈ آئی سیڈ کہ یس دس از ٹرو. اور پھر ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے, ہمارے مردان کے لیے بہت, خیبر پختونخوا کے لیے, پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کو بلا کے ذرا لائیو شو کے اندر پوچھیں کہ مطلب لائیو شو میں تو پھر پروفیسر صاحب کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے, اصل بات بتائیں گے. پروفیسر ویسے بھی غلط بیانی نہیں کرتا. غلط بیانی نہیں کرتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا یہ شو دیکھ کے بہت سے بچے بچیاں انکریج ہو رہے ہوں گے, اور پاکستان کے بہت دور افتادہ علاقوں میں بھی پی ٹی وی دیکھا جاتا ہے, رائزنگ پاکستان دیکھا جاتا ہے. کب ایڈمیشنز نیکسٹ اوپن ہو رہے ہیں, کیسے اپروچ کریں, اپلائی کیسے کریں, کچھ اس کے بارے میں ہمیں ٹیکنیکل انفارمیشن. توصیق بھائی دیکھیں, میں جب آیا ایوری 13th اسٹوڈنٹ واز گیٹنگ اسکالرشپ, ابھی ایوری 5th اسٹوڈنٹ از گیٹنگ اسکالرشپ. اچھا, ماشاء اللہ. تو پھر سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا اسٹوڈنٹس کو کہ اف یو نیڈ اے اسکالرشپ, اور آپ کی اگر چانس ہے زیادہ اسکالرشپ لینے کا میرٹ پہ, تو وہ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ میرے بہت فخر سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ریسنٹلی ہم نے یتیموں کے لیے اسٹوڈنٹس جو مینارٹیز سے ہوتے ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹس جن کی میجر ڈسیبلٹی ہوتی ہے, ان سے ہم فیس چارج نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ اور بھی آپ جیسے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہم اسکالرشپس لے آئیں. اگر نہیں ہوتی تو یونیورسٹی اپنے پیسے لگاتی ہے اس میں, اور ہم نے ایک فنڈ اسٹیبلش کیا جس کو ہم اسٹوڈنٹ ویلفیئر انڈومنٹ فنڈ کہتے ہیں, جس سے پر ہم ان اسٹوڈنٹس کو پرائرٹی پہ پے آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے, پھر ان کو ہم اسکالرشپس آفر کرتے ہیں. تو if you are short of money and if you want to have good education, come to عبدالولی خان یونیورسٹی مردان. مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ یونیورسٹی کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے, آ جائیں گے. کتنی اچھی بات. ایڈمیشنز کب نیکسٹ ہیں؟ ایڈمیشن یہ اگست کی آخری تاریخوں تک, 25-24 تاریخ تک ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے. تو آن لائن ایڈمیشن ہے, اپنے گھر سے اپلائی کریں. کوئی ویب سائٹ ہے؟ ہاں بالکل, آن لائن پورٹل ہے عبدالولی خان, آپ گوگل کریں اور آپ کے سامنے. ہاں, اگر آپ www.akum.edu.pk اس پہ جائیں, آن لائن اپلیکیشن موجود ہے, آپ جمع کریں اس کو. کسی ڈاکومنٹ کی اپلوڈ کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف انفارمیشن جمع کریں, میرٹ آ جائے گا. جس دن آپ کی انٹرویو ہوگی اس دن آپ کے ڈاکومنٹس آپ دیکھ لیے جائیں گے, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. میں نے ویسے بھی دیکھا اسٹوڈنٹ جھوٹ نہیں بولتے. اچھا, جنرلی نہیں بولتے. یہ میری ایکسپیرینس ایز اے پروفیسر, میں پڑھاتا ہوں بچوں کو, تو وہ میں نے تو نہیں آبزرو کیا کہ وہ کہیں اس طرح مطلب ہے کہ کبھی انہوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا. مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بات جان کے کہ آج دو کیٹیگریز کو تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل کلین ہے نا جی, کلین ایگزٹ دے دیا ہے آپ نے, کہ اسٹوڈنٹس بھی جھوٹ نہیں بولتے اور پروفیسر حضرات, اور آپ نے کہا جی وہ تو ظاہر ہے, مطلب میں کیا ریسپیکٹیبل, وہ تو جھوٹ نہیں بولتے. تو یہ تو بڑا کام اچھا ہو گیا آج. ڈاکٹر صاحب بہت لطف آیا آپ سے مل کے, آپ سے بات کر کے. آل دا بیسٹ فار یور یونیورسٹی. اور یہ ہمارا ادارہ جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن, ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان میں سے اچھی خوبصورت کہانیاں, چاہے وہ کسی ادارے کی کہانی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی شخصیت کی کہانی کیوں نہ ہو, ان کہانیوں کو ڈھونڈیں اور ان کو لا کے فیچر کریں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے توصیق بھائی, کیونکہ یہی ہم کو پازیٹیو رکھنا, چین اپ رکھنا, اور اس وطن میں لوگوں کو خوش رکھنا, یہی باتیں جو ہیں وہ کام آتی ہیں تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں اور آگے جائیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے رائزنگ پاکستان کے آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں میرا ساتھ دیا. سبین آج چھٹی پہ تھی, میں نے تو ان کو بہت مس کیا, آپ نے بھی مس کیا ہوگا, لیکن کل سے وہ دوبارہ پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہوں گی. آج جناب
मीना से हमने बड़े मज़े की बातें की। आज शाहरुख नदीम का सेगमेंट हमने शुरू किया। बिल्किस एंड कुतुबुद्दीन था। सोशल मीडिया के मैसेजेस बड़े ज़बरदस्त थे। फैज साहब से बड़ी मज़े की गप लगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल करना चाहें, किसी मेहमान से मिलना चाहें तो हमें ज़रूर बताइएगा। ज़िंदगी रही, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।